خدمت دوں گا ہاشم رضوی کو سلام پیش کریں گے. ہاشم رضوی. پر محمد وآل محمد صلوات. امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے بہت بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے بہت ٹکڑے ہزار ہوں گے قاسم تیرے بدن پہ پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا زینب پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا اگلو نہ دل کے ٹکڑے صدقے گئی دہن کے پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے زہرا جہاں گری تھی لاشا وہاں نہ جایا زہرا جہاں گری تھی لاشا پھر زخم کھلنا جائے زیر کفن حسن کے پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر
حسن کے جزاک اللہ جیت رہو صلوات پر محمد و آل محمد. خواتین حضرات، ایک دعائے صحت کی اپیل ہے. اقبال حسین صاحب علی ہیں، آپ لوگ دعا فرمائیں کہ تصدق بیمار کربلا اجتن پاک اللہ کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. آج مجلس کے بعد امام حسن کا تعبد برآمد ہوگا، اس لیے کہ آج شب شہادت ہے ان کی، اور کل بھی یہاں مجلس ہوگی، لیکن کل کی مجلس کا وقت 8 بجے ہے. 8 بجے مجلس ہوگی اور اس کے بعد تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعبد برآمد ہوگا، اور پھر جمعرات کو بھی 8 بجے مجلس ہے جس سے علماء عطا کروائیں گے. صلوات پر محمد و آل محمد. شمال حسین صاحب کو ضرورت دعا مرثیہ پیش کریں گے جناب شمال حسین. محمد علی محمد صلوات صلی محمد. اللہم صلی علی محمد. ڈاکٹر حسن جعفری سے گزارش ہے کہ اگر قریب ہیں تو آ جائیں. بھائی آگے آ جائیں، آپ بھی آئیے جناب. امام حسن علیہ السلام کے شان میں چند اشعار تحت لفظ میں. اس حقیقت کی خبر لشکر کفار میں ہے. اس حقیقت کی خبر لشکر کفار میں ہے. الفت آل نبی ہر دل بیدار میں ہے. الفت آل نبی ہر دل بیدار میں ہے. زینت کرب و بلا ہے تیرے فرزند کا خون. امام حسن علیہ السلام کی زینت کرب و بلا ہے تیرے فرزند کا خون. تیری شرکت بھی تیرے بھائی کے ایثار میں ہے. تیری شرکت بھی تیرے بھائی کے ایثار میں ہے. فاتح کرب و بلا صلح میں ہے تیری شریک. فاتح کرب و بلا صلح میں ہے تیری شریک. تیرا انکار بھی شبیر کے انکار میں ہے. تیرا انکار بھی شبیر کے انکار میں ہے. اور زہر دینا یہ بتاتا ہے کہ ظالم ہارا. زہر دینا یہ بتاتا ہے کہ ظالم ہارا. صلح سے حشر بپا شام کے دربار میں ہے. صلح سے حشر بپا شام کے دربار میں ہے. صلوات. ایک لسٹ دی تھی مجھے، فاتح کی گزارش ہے. سید ناصر عباس رضوی ابن سکندر آغا، اصغری بانو بنت منیر نواب، شبنم یاور بنت افضل حسین، عزت آرا بنت شمشاد علی، سکندر علی ابن شائق حسین، منور علی ابن سکندر علی، سکندر آغا ابن احمد عالم، مشد آغا ابن احمد عالم، آمنہ بیگم بنت احمد عالم، افتخار حیدر ابن حیدر حسین، محمد علی ابن سکندر علی، رباب بانو بنت سکندر علی. ہاں فاتحہ سورہ فاتحہ. صلی علی محمد و آل محمد. مرثیہ کے چند بند آج امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے سے. جس
دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا، جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا، سہ پارا دل کا آہوں سے زیر و زبر ہوا، ارسم کا جو روح پاک پہ ظاہر اثر ہوا، حالت امام پاک پہ اس دم دیگر ہوا، حالت امام پاک پہ اس دم دیگر ہوا، ارے راحت میں فرق اور شکم میں خلل ہوا، کٹ کر کلیجہ تشت کے اندر نکل پڑا، کٹ کر کلیجہ تشت کے اندر نکل پڑا، دوڑی جناب زینب بے کس برے، دیکھا کہ لوٹتے ہیں بچھونے پہ مجتبیٰ، ارے بولیے سر کو پیٹ کے وہ غم کی مبتلا، ہے بہن نثار ہو بھائی یہ کیا ہوا، ہے بہن نثار ہو بھائی یہ کیا ہوا، ارے کیا پھر کسی نے زہر دغا سے پلا دیا، کس نے میرے کلیجے پہ خنجر پھرا دیا، کس نے میرے کلیجے پہ خنجر پھرا دیا، تکیا لگا رہے تھے حرام جو ادھر بازو کو تھام لیتی تھی کوئی تو کوئی سا، ارے فرمایا لاؤ تشت ہوا زہر کا سا، رہ کے کوئی کاٹتا ہے تیغ سے جگر، رہ کے کوئی کاٹتا ہے تیغ سے جگر، ارے بڑھتا تھا جب کی درد جگر میں ایمان سے، جھکتے تھے بار بار کلیجے کو تھام کے، جھکتے تھے بار بار کلیجے کو تھام کے، فرماتے تھے حسن کی بلاؤ حسین کو، تھا دم بدم یہ حکم کی لاؤ حسین کو، ارے بھائی کا حال زار سناؤ حسین کو، ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو، ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو، ارے کہہ دو کہ جلد آئیے رحلت کا وقت ہے، سن جائیے کچھ کے وصیت کا وقت ہے، سن جائیے کچھ کے وصیت کا وقت ہے، آئے حسین اتنے میں با چشم اشک چلاتے تھے کہ آپ کی غربت کے ہیں نثار، ارے شبر گلے کو چوم کے کہتے تھے بار بار، میں تم پہ صدقے میرے نانا کے یاد بار، میں تم پہ صدقے میرے نانا کے یاد بار، ارے مجھ سے زیادہ ظلم و ستم تم پہ ہو، ہم قبر میں تمہاری مصیبت پہ روئے،
ہم قبر میں تمہاری مصیبت پہ روئیں گے، برپا تھا اہل بیت پیامبر میں شور، بہنیں بچھاڑے خاک پہ کھاتی تھی کر، ارے چھاتی پہ ہاتھ مار کے چلاتے تھے، اب اٹھ گیا زمانے سے ہم بے قصوں کا چین، اب اٹھ گیا زمانے سے ہم بے قصوں کا چین، ارے دل اب ہمارا ٹوٹ گیا وہ مصیبت، دل اب ہمارا ٹوٹ گیا وہ مصیبت، باپ آج ہم سے چھوٹ گیا وہ مصیبت، باپ آج ہم سے چھوٹ گیا، آخری بن کی زحمت، اور غسل و کفن امام کو جب دے چکے، اور جمع ہو چکے در دولت پہ خاص، ارے جس دم اٹھا جنازہ شہزادہ، جس دم اٹھا جنازہ شہزادہ، کرتے تھے انبیاء اولوالعزم کرتے تھے انبیاء اولوالعزم، ارے تھے شیش نوح چاک غریباں کیے ہوئے، الیاس و خضر حال پریشاں کیے ہوئے، الیاس و خضر حال پریشاں کیے ہوئے، جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا، صلوات پر محمد وعلی محمد۔ یہ مولانا صاحب خواتین و حضرات، کل اردو کے مجلس کا وقت 8 بجے ہے، اور مجلس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تابوت بھی برآمد ہوگا، اور آج مجلس کے بعد امام حسن علیہ السلام کا تابوت برآمد ہوگا۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ صلی علی محمد۔ اور اب میں ذمہ دوں گا جناب ڈاکٹر مولانا شہباز رضوی صاحب کو مجلس سے خطاب کرنے۔ اہتمام سے سورہ فاتحہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے سید ناصر عباس رضوی ابن سکندر آغا اصفری بانو بنت منیر نواب شبنم یاور بنت عبد الحسین عزت آرا بنت شمشاد علی سکندر علی ابن شائق حسین منور علی ابن سکندر علی سکندر آغا ابن احمد عالم مشہد آغا ابن احمد عالم آمنہ بیگم بنت احمد عالم افتخار حیدر ابن حیدر حسین محمد علی ابن سکندر علی رباب بانو بنت سکندر علی کے روح کے لیے ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرما۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ يلائم نسداها وتمام منن أولاها جمعني العصاي عددها وناع عن الجزاء مدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثناء بالندب إلى أمثالها اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المدني الأبتهي التهمي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صل على اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهر الإمام المظفر الشجاع الغضنفر أبي شبير وشبار قاسم توبة وصقر الأمزع البتين الأشرف المكين الأزجع المتين العارف المبين الناصر المعين ولي الدين السيد الوسيين العلم الراشدين المولى الموحدين القبلة العارفين القائد الغر المحجلين وقاتل الناكثين وقاتل القاسطين وقاتل المارقين اللهم صل على محمد أبو الغر الميامين وخليفة رسول رب العالمين مظهر الدين يعصب الدين حبل الله المتين الصراط المستقيم النبأ العظيم الإمام المبين الأول العابدين الأزهد الزاهدين الأمير المؤمنين أسد الجبار مشية القهار الحيدر الكرار الصاحب الذوالفقار أخي النبي الأبرار أبو الآل أطهار قسيم جنة والنار فارس بدر والحنين الصاحب السيفين الصلاة القبلتين أبو الحسن والحسين زوجته مليكة الكونين إمام الثقلين إمام المجتبى غاية المرتضى عروة الوثقى من هو بمنزلة رسولي هارون من موسى إمام الحق سيد الخلق بعد رسولي حق ومن عنده علم الكتاب وفصل الخطاب وإمامعي وشافعي إلى يوم الحساب صاحب المعجزات منكس الريات محل المشكلات عالم التاويل والتنزيل ومن خادمه جبرائيل ومن هو في التوراة والإنجيل الهاشمي مكي مدني حجازي طالبي تقيع نقيع وفيع بديع زكي علي ولي الله يا اللهم صل على محمد وآل محمد جزاك الله ليث بني غالب ومظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق الكتائب وشهاب الثاكب والهزبر السالب والنقطة الدائرة المتالب
أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب الصاحب المفاخر والمناقب الإمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين علي بن أبي طالب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيدة الجليلة الجميلة المعصومة المظلومة الكريمة النبيلة القارية الرشيدة أم اللبيهة العليمة العارفة العالية الراضية المرضية الطيبة الصفية الحاكمة الصائمة المخدومة المكرمة المتحجدة المهدية ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة المجهولة قدرا والمخفية قبرا والمدفونة سرا والمغصوبة جهرا السيدة النساء الإنسية الهورى أم الأئمة النقباء النجباء وبنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة البتول الأزرار الفاطمة التقية النقية الزهراء محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية سيدنا ومولانا يا صاحب العصر والزمان. الله أكبر يا رسول الله يا علي زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین اور مومنات، میری خوش قسمتی ایک دفعہ پھر آپ کے درمیان موقع ملا اس تذکرے کو آگے بڑھاتے ہوئے. موضوع چل رہا ہے معرفت دین. معرفت آپ کی دعائیں، آپ لوگوں نے بہت میری حوصلہ افزائی کی، بہت عزت افزائی کی، بہت محبت دی. میں بے حد مشکور ہوں. پہلی دفعہ اس ادارے میں آنے کا شرف ملا اور یقیناً میں ہمیشہ یاد رکھوں گا یہ شبیں جو آپ لوگوں کے ساتھ گزری. ایسے چہرے دیکھ کے تذکرہ اہل بیت کرنے کا شرف ملا. یقیناً مولا آپ کے نور کو، آپ کے ایمان کو، آپ کے معرفت ولایت کو، آپ کے امام سے متمسک ہونے کو اور برکت عطا فرمائے اور اضافہ فرمائے. الہی آمین. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیونکہ موضوع معرفت دین جو ہے بس یہی ثابت کرنا ہے کہ دین جو ہے امام ہے. تو معرفت دین کا مطلب ہے معرفت امام. ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ آپ کے دین میں جو تقسیم کیا گیا اور ہم نے کہا کہ اصول دین ہے اور فروع دین ہمیں علماء نے دیے، تو اس کی تشبیہ جو کی گئی اور ائمہ حدیث ائمہ سے کی گئی وہ یہ ہے کہ جو اصول دین ہیں یہ جڑ ہیں اور جو فروع دین ہیں یہ شاخیں ہیں. یعنی کہ روٹس آف اے ٹری اینڈ دا برانچز آف اے ٹری. دی اصول دین اور دا روٹس آف دا ٹری اور فروع دین اور دا برانچز آف دا ٹری. جب ہم جڑ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درخت جو زندگی حیات پاتا ہے وہ جڑ سے پاتا ہے، شاخوں سے نہیں. یعنی کہ فروع دین بہت اہم ہیں
صلاۃ اہم ہے، یقیناً ہر عمل اہم ہے، ہر فروع اہم ہے، لیکن فروع سے درخت کو حیات نہیں ملتی۔ ہمیں اپنا دین بنانا ہے تو اس کی حیات ملے گی جڑوں سے۔ اور اصول دین میں آپ کی معرفت امامت اصول دین میں آتی ہے۔ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ اصول دین ہے، اور امام جو ہے وہ اصول دین ہے۔ کبھی بھی اصول دین اور فروع دین کا ٹکر نہیں کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ بحث ہو جاتی ہے، الٹی الٹی بحثیں جن کا کوئی فائدہ نہیں اور جو ہونی ہی نہیں چاہیے، یعنی کہ حسین اور صلاۃ کی بحث بالکل بیکار ہے، کوئی بحث ہے ہی نہیں۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، صلاۃ فروع دین ہے، حسین اصول دین ہے۔ جب اصول دین ہے تو اصول دین سے جڑ ہے، حیات ہے، اس کے بغیر فروع دین مر جائیں گے۔ اگر جڑ کمزور ہو گئی اور مردہ ہو گئی تو فروع دین ساری یہ شاخیں بیکار ہیں۔ اس لیے کہا عمل منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اگر کوئی بغیر حب علی کے کوئی بھی صلاۃ لے کے آیا، یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو بس میرے نوجوانوں، بہت سیدھی سادی سی بات ہے، میرے بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جڑ زندہ رکھتی ہے درخت کو۔ اس کا مطلب یہ ہے بغیر جڑ کے وہ شاخیں بیکار ہیں، اور اگر وہ جڑ زندہ ہے تو پھر ان شاخوں کا فائدہ ہے۔ یعنی کہ صلاۃ ہے ہی علی والوں کے لیے، صلاۃ اور ہے ہی کس کے لیے ہے ہی علی والوں کے لیے، کسی اور کی صلاۃ تو قبول ہونی ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے علی علی کر لیا، اب صلاۃ پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ دعویٰ ہے، دعویٰ دلیل کے بغیر دعویٰ ہے۔ اگر حیات ہے جڑوں میں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ شاخیں نہ ہو۔ اگر حیات ہے جڑوں میں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ پھل نہ ہو اس پہ۔ تو جو واقعاً علی رکھتا ہے، حب علی رکھتا ہے اپنے دل میں، اس کی جڑ مضبوط ہے، ہو ہی نہیں سکتا وہ صلاۃ چھوڑ دے، ممکن۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بس دعویٰ ہے تو دلیل بھی ہونی چاہیے۔ یہ نعرہ حیدری دعویٰ ہے، یہ حب علی دعویٰ ہے، جب تک کہ دلیل نہ ہو۔ اور جڑ کی حیات کی دلیل ہے شاخیں، جتنی شاخیں اتنی مضبوط جڑ ہے، یعنی کہ جتنی حب علی ہوگی اتنے ہی تو عمل ہوں گے، اتنا قرآن سے پیار ہوگا، اتنا جان نماز سے پیار ہوگا، اتنا عملیات سے پیار ہوگا۔ تو بس یہ دونوں چیزیں ہیں، لیکن ان میں بحث کبھی نہ کیجیے گا۔ اور اگر کبھی کوئی ٹکر کرا دے حسین اور صلاۃ کی تو یاد رکھیے گا کہ صلاۃ کے بغیر حسین ہے، جو یہ شاخیں ہیں ان کے بغیر جڑ زندہ رہے گی، جڑ زندہ رہے گی شاخوں کے بغیر، شاخیں بھی کٹ جائیں جڑ باقی رہے گی۔ لیکن اگر حسین نہیں ہے، جڑ نہیں ہے تو شاخیں بیکار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک حب ہے، یقین جانی ہے، وہ شخص کبھی نہ کبھی اپنی شاخیں نکال لے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ حب ڈالیے۔ اس لیے جب میں تذکرہ کرتا ہوں تو میرا فوکس یہی ہوتا ہے۔ میں آپ سے نہیں کہتا کہ اس طرح سے نماز پڑھیں، اس طرح سے نماز پڑھیں، میں کہتا ہوں کہ حب علی رکھیں، کیونکہ جب تک حب علی ہے کبھی نہ کبھی پھل دے گا۔ اور مر بھی گئے تو کسی اور سے آپ کچھ چیزیں کروا سکتے ہیں، یعنی کہ صلاۃ بھی آپ کسی سے پڑھوا لیں گے، قرآن بھی پڑھوا لیں گے، صدقہ بھی دے دیں گے، لیکن کوئی بھی جتنا بھی آپ پیسہ خرچ کر دے مردے کے اندر، اگر بغیر حب کے علی گیا ہے تو حب علی داخل نہیں ہو سکتی۔ تو اصل ہے، یہ بہت بلند ہے، سب سے ضروری یہی ہے
اس لیے اپنے بچوں میں بس آپ حب علی ڈال دیجئے، کبھی نہ کبھی پھل نکل آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے شاخوں پہ زور دیتے رہے اور جڑ کمزور ہو گئی تو شاخیں بھی مر جائیں گی اور باقی کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ یا بیک یا حسین، یا حسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ یہ تذکرہ سب سے اہم ہے اور سب سے بڑی جنگ یہی ہے۔ کبھی کسی اور چیز پہ جنگ ہوئی نہیں، چاہے یوم الاسف ہو، چاہے کسی امام کا تذکرہ ہو، جو بھی ہو۔ اور بس یہ بھی یاد رکھیے ایک اہم پیغام، اور وہ یہ ہے، بس اس سے شروع کرتا ہوں، اس واقعے سے، اور یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا الا الشرعین میں۔ اللہ اکبر، نہیں ایک اور واقعہ اس سے پہلے، تفسیر امام حسن عسکری الصلاۃ والسلام علی محمد و آل محمد۔ شیخ صدوق نے بھی اس کو نقل کیا، اور واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ امام کے پاس، دیکھیے آج کل بڑی بحث ہوتی ہے نا کہ مقصر ہے، غالی ہے، ان چیزوں کی طرف میں زیادہ توجہ نہیں دینا چاہتا، نہ یہ کبھی میرا فوکس ہوتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ پیغام پہنچنے چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ کا ادارہ بہت حسین ہے اس اعتبار سے کہ میں نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی لڑا تو جا کے دوسرا ادارہ بنا لیا، جو کہ تقریباً ہر شہر کی سنت یہی ہے آج کل۔ لیکن آپ لوگ اگر لڑتے بھی ہیں تو میں نے سنا ہے پھر واپس یہیں پہ آ جاتے ہیں، اور شہروں میں لڑ کے دوسرا امام بارگاہ بنا لیتے ہیں، اس کے بعد شادیوں میں تو ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے لیکن مجلس حسین پہ جدائی ہوگی۔ اللہ اکبر، وہ حسین جس نے کائنات کو جوڑ دیا، اس فرش عزا پہ تقسیم ہو جائیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے پیغام امام حسین کے لیے، جو کہ عشق پھیلا رہے تھے کل کائنات میں۔ آپ یا علی، یا علی، یا حسین، یا حسین، یا علی، بے شک یا حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یقیناً یہی پیغام تھا۔ اب ہوتا کیا ہے، میں بچوں کے لیے یہ بات سمجھا دوں، دیکھو مقصر جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام کو کسی بھی چیز کو اپنے مقام سے کم کر دینا، یعنی کہ اگر آپ کسی چیز کو کم کر دیں گے تو یہ بڑا آسان ہے کرنا، کیونکہ ایک مرتبہ دیا ہے اہل بیت کو، ان کا مقام ہے، یعنی کہ وہ نور اول ہے، یعنی کہ ان سے پہلے کچھ نہیں تھا، وہ عبادت کر رہے تھے جب کچھ نہیں تھا، ان کا مقام الگ ہے، وہ وسیلہ ہیں، ہر چیز اسی وسیلے سے ہوتی ہے۔ ہم کل یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کے اندر ایک مقام میں ہے، اور آپ کے اندر جو مقام میں ہے اس سے آپ عبادت نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہوتا آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں عبادت کر رہے ہوں، عبادت کرنے کے لیے آپ وضو کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے چہرے کے ذریعے سے، لسان کے ذریعے سے آپ کچھ الفاظ کہتے ہیں، یہ آپ کے وسیلے ہیں۔ تو اللہ نے بھی وسیلے رکھے ہیں۔ اے انسان، جب تم اپنے ہاتھ استعمال کرتے ہو اللہ کی تکبیر کے لیے، اللہ کی دعا کے لیے، تو اللہ بھی تو اپنا ہاتھ استعمال کرتا ہے دعا کی قبولیت کے لیے، اللہ بھی تمہیں عطا کرتا ہے اپنے ہاتھ سے۔ تو ہم نے تو ڈھونڈ لیا ید اللہ، اب تم جا کے ڈھونڈ لو ید اللہ۔ اگر تمہارے اللہ کے ہاتھ ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہمیں ایسا اللہ نہیں چاہیے، ہمارا اللہ تو اس سے پاک ہے، ہمیں پتہ ہے ید اللہ کون ہے۔ جب ہم اپنے چہرے کے ذریعے سے عبادت کرتے ہیں، اس لسان سے عبادت کرتے ہیں اور اس چہرے کو کعبے کی طرف کرتے ہیں، تو اللہ کا بھی ایک چہرہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ وجہ اللہ کون ہے۔ اللہ بھی جب جواب دیتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے لسان اللہ کون ہے۔ تو اللہ تو وسیلے استعمال کر رہا ہے، اب تم مانو یا نہ مانو، تمہارے بھی تو وسیلے ہیں۔ تو بس اسی طرح سے یعنی کہ یہ جو وسیلے ہیں ان کو کم کرنا مقصریت ہے، اور یقیناً کوئی شیعہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، لیکن ہم بعض دفعہ الزام لگا دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ الزام لگا دیتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں جو علی ہے ان کے ذہن میں کچھ اور ہے، کم ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مقصر ہے۔ یہ مقصر نہیں ہوتا،
یہ ریلیٹیوٹی ہے، یہ ریلیٹیوٹی ہے۔ پھر ہم غلو کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ دیکھیے جس علی کو اللہ نے اعلیٰ کر دیا، جس علی کو اللہ نے بلند کر دیا، ہم کیا بلند کریں گے؟ کوئی غلو امہ صلی علی محمد وآل محمد۔ فکر انسانی کے لیے ناممکن ہے کہ علی کو حد سے زیادہ بڑھا دے۔ علی کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ بس یہ یاد رکھنا ہے کہ کوئی ہے جس کو علی نے سجدہ کیا تھا۔ جب یہ ذہن میں ہے تو اب آپ حد سے بڑھا ہی نہیں سکتے۔ جو بھی کہیں گے آپ کم ہے۔ چیلنج ہے میرا، جتنا بھی آپ بڑھانے کی کوشش کر دے سوائے یہ کہہ کے کہ علی کے بعد کوئی اور نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا، یہی تو نصیر نے کہا تھا کہ بس یہی ہیں کہ علی سجدہ کر رہے ہیں تو کسی کو نہیں کر رہے، بس یہی ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ علی کچھ نہ کچھ سمجھانے کے لیے آئے تھے، تو ان کی تمام محنتوں کو ہم ضائع نہیں کر سکتے، لیکن لامحدود کو آپ کیسے حد سے زیادہ بڑھائیں گے؟ اللہ کی لامحدودیت ثابت ہی نہیں ہوتی، وہ دعویٰ ہے، علی اس کی دلیل ہے۔ تو جب یہ بات ہو گئی کہ دیکھیے آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، تو پھر ریلیٹیوٹی کی بات ہے، یعنی کہ یہاں تک بات آ گئی کہ ابو ذر 9ویں درجے پہ، سلمان 10ویں درجے پہ۔ حدیث آئی اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کیا سوچتا ہے علی کے بارے میں، تو ابو ذر سلمان کو واجب القتل سمجھے، یعنی کہ بیسکلی نصیری سمجھے گا۔ حضرت ابو ذر میرا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، یہ تو وہ ہیں جن کو سند انہوں نے دے دی، انہوں نے دے دی 9ویں 10ویں درجے کی، میں تو پہلے درجے پہ نہیں۔ حیدری حیدر یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ لیکن کبھی ایک نے دوسرے کو نہ مقصر کہا نہ غالی کہا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے تو کہا نہیں، ہم کتنی جلدی فائرنگ کر دیتے ہیں ایک دوسرے پہ۔ ماشاءاللہ آپ تو بہت متحد پیار سے رہتے ہیں، لیکن آپ دنیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ وہ وقت یہاں پہ آئے، آپ کا اتحاد جو ہے قائم رہے انشاءاللہ۔ لیکن زمانہ خراب ہے، یہ تمام جنگیں فتنے ہو رہے ہیں، اور کبھی اتنے پیار محبت سے رہے 9ویں 10ویں درجے والے۔ امام کے پاس آئے، امام جعفر صادق الصلاۃ والسلام علیہ وسلم۔ ایک گروہ آیا امام کے پاس، کہا مولا ایک کچھ لوگ ہیں جو کہ آپ سے محبت تو رکھتے ہیں، لیکن آپ کو اس طرح سے نہیں مانتے جیسے ہم مانتے ہیں، اس لیول پہ نہیں مانتے، یعنی کہ جس پہ ہم مانتے ہیں۔ امام نے کہا اچھا پھر تم کیا کرتے ہو؟ مولا ہم نے ان سے لا تعلقی اختیار کر لی ہے، اب ہم ان سے نہ ملتے ہیں۔ یہی تو ہو رہا ہے نا، ہم ان سے نہ ملتی، اب شادیاں نہیں ہوتی ہیں، اب تقسیم ہو جاتے ہیں، گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، خاندان بٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا مولا اب ہم ان سے ملتے نہیں ہیں، بالکل جدا رہتے ہیں ان سے، کیونکہ وہ اس طرح سے نہیں مانتے جیسے ہم مانتے ہیں۔ مولا نے ایک ہی سوال پوچھا، کہا یہ بتاؤ کہ جیسے میں اللہ کو مانتا ہوں کیا تم مانتے ہو؟ کہنے لگے مولا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ معرفت ہمارے پاس ہو جو آپ کے پاس ہے، معرفت توحید، ہم کیا سمجھیں؟ کہا تو پھر میں بھی تم سے لا تعلقی اختیار کر لوں، میں بھی تم سے نہ ملوں پھر۔ اللہ اکبر۔ امام نے کہا کہ دیکھو اللہ نے 10 درجے رکھے ہیں ایمان کے، اور ہر درجے پہ 7 سیڑھیاں ہیں، 70 لیولز ہو گئے،
اللہ نے کسی کو 3 دیے لیول، کسی کو 4، کسی کو 5، کسی کو 6 7، کہنے لگے کسی کو برابر نہیں دیا اس طرح سے۔ کہا کہ اگر کوئی 5ویں لیول والا، 5ویں سیڑھی والا 4تھی سیڑھی والے سے ملے گا، 4تھے درجے والے سے، تو وہ اس کو دیکھ کے سمجھے گا کہ یہ جو ہے مقصر ہے، یہ جو ہے اللہ کو اس طرح نہیں مانتا، اور جو 4تھے لیول والا ہے وہ 5ویں لیول والے کو دیکھ کے سمجھے گا کہ وہ غالی ہے۔ کہا کہ دیکھو اور یقین جانیے، آپ اپنے دل سے پوچھئے گا، آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو کہ جب سامنے والا بندہ آتا ہے اور آپ سے گفتگو کرتا ہے آپ سمجھ جاتے ہیں لیول کیا ہے، خاص طور پہ جب اس طرح سے نہ مان رہا ہو مولا کو جیسے آپ مانتے ہیں، آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو ہے اس طرح سے نہیں مان رہا، اسی وقت مقصر فتوے کا فائر ہو جاتا ہے۔ لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم یہ دیکھو کہ تمہارے سامنے کوئی آئے جو اس طرح سے نہیں مان رہا جیسے تم مانتے ہو، تو اس کو پیار محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے سمجھا کے اپنے لیول پہ لے کے آؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ پھر کیا کرے گا تمہارے لیے کہ تمہارے پاس کوئی بھیجے گا جس کا لیول تم سے اوپر ہوگا، اور وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں پیار سے ایک اور سیڑھی اوپر کر دے گا، پھر وہاں سے تم کسی اور کا ہاتھ پکڑ کے اوپر کرو گے، کوئی اور تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں اوپر کر دے گا۔ اس طرح سے سب مل کے بھائی علی والے پیار محبت سے معرفت کی سیڑھیاں بلندی کرتے جائیں گے۔ تو بس یہی تو ہے، لیکن جہاں ہم نے کاٹ دیا اور ملعون کہہ دیا اور تبرہ شروع کر دیا، دیکھیے بغض علی اور بات ہے، بغض علی کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو یقیناً وہ تو اللہ کی طرف سے ان پہ وہ لعنت ہی ہے اللہ کی طرف سے ان پہ جس کے اندر بغض علی ہے، لیکن اتنے حب علی والے لڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، بعض دفعہ ایسا لڑتے ہیں یہاں پہ، وہ بھی تو جنت میں جائے گا نا، اگر حب علی ہے جنت میں تو جائے گا، گارنٹی ہے گارنٹی۔ تو پھر میں یہ سوچتا ہوں یہ نہ ہو وہاں پڑوسی ہو جائے، یہاں پہ تو لڑ رہے تھے وہاں پہ پڑوسی ہو گئے، وہاں پہ اب کہا بھائی میں ذرا مل کے آتا ہوں ان سے، بہت لڑا تھا ان سے، بڑی لعنتیں کی تھی ان پر، اب آپ ہلو گٹرے لے کے جا رہے ہیں، دک الباب کر رہے ہیں، سلام بھائی، سوری بھائی وہ جو ہو گیا تھا، اب ذرا پڑوسی ہو گئے ہیں، تو بس اسی طرح سے آگے آگے بڑھتے جائیے یقیناً انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب دیکھیے بات یہاں تک پہنچی تھی اور عجیب بات تھی کہ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، سورہ نمبر 4 ورس نمبر 125، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور کس کا دین سب سے احسن ہے، یعنی کہ احسن، حسین، خوبصورت، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین کس کا ہے، اللہ کے نزدیک۔ قرآن میں 4:125 اور کیا کہا، ممن اسلم، تسلیم کر لے، اسلم وجہہ للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اللہ اس کو احسان کرنے والوں میں شمار کرے گا۔ اگر اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا لو، واتبع، اتباع کرے گا ملت ابراہیمہ کی، یعنی کہ ابراہیم کی ملت جو ہے وہ بھی یہی کرتی تھی، اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا لیتی تھی۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو دوست رکھا، دوست، اللہ اکبر۔ دیکھیے عبد جو ہوتا ہے اب تو ثابت ہو جاتا ہے سجدے سے، عبد کے لیے عبادت ہے، امام پھر ہدایت سے ثابت ہو جاتا ہے، نبی جو ہے اللہ جب علم دیتا ہے، حلم دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے تو نبی اور امام بنتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم تو وہ ہیں جو نبی تھے، پھر امام بنے، پھر خلیل بنے، اللہ اکبر۔ خلت آخری سٹیشن ہے ان کو جو ملا۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے نہ عبادت کام آتی ہے خلت کے لیے، یعنی کہ دوستی میں عبادت تو کام نہیں آ رہی جو ان کی عبادت ہے، نہ ان کی ہدایت کام آ رہی ہے جو اللہ نے عطا کی ہے، نہ علم کام آ رہا ہے۔ دوستی کے تو تقاضے ہی اور ہیں۔ دوستی تو ہوتی ہی جب ہے جب ملاقات ہو، یعنی کہ ملاقات کے بغیر کیا دوستی، کلام کے بغیر کیا دوستی، جب تک کہ سینہ با سینہ نہ ملے کیا دوستی۔ تو یعنی کہ کوئی تو تھا جو ملا تھا ابراہیم سے،
کہ جب دوستی ہوئی ان سے تو کہلائے کہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ کلیم اللہ بھی تو ایسے ہی بنے تھے حضرت موسیٰ، یعنی کہ اللہ تو کلام کرتا نہیں، کلام کے لیے تو پھیپھڑے، گلا، زبان، منہ، چہرہ چاہیے۔ کوئی تو ہے جو اللہ کی طرف سے کلام کرے گا، کہ جب اللہ کی طرف سے لسان اللہ کلام کرے گا تو موسیٰ ان سے کلام کرے گا اور کلیم اللہ کہلائیں گے حضرت موسیٰ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے تو دوستی تھی۔ بس یہی تو ہے کہ حضرت ابراہیم نے صرف اپنا چہرہ خم نہیں کیا تھا اللہ کے لیے، اس کے بعد اس محبت سے چہرہ اپنا تسلیم خم کیا تھا اللہ کے لیے کہ دوست بن گئے۔ اب آپ اپنا چہرہ جب کسی کے لیے جھکاتے ہیں تو سامنے بھی تو کوئی چہرہ ہونا چاہیے نا، اس لیے تو چہرہ کہا، ورنہ سجدہ کہتے، رکوع کہتے، لیکن چہرہ صرف چہرہ۔ وَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ، عجیب بات ہے، سجدہ ہے نا معراج عبادت۔ اب اللہ کی بات ہو رہی تو سجدہ آنا چاہیے تھا۔ کیوں کہہ رہا ہے اللہ کہ اپنے چہرے کو جھکاؤ، چہرے کو؟ دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 272 لیس علیک ہداہم، اپنے حبیب سے اللہ مخاطب ہے۔ لیسا نہیں ہے، علیکا آپ کے لیے، ہداہم ان کی ہدایت۔ آپ ان کے لیے ہدایت کی تکلیف نہ کیجئے، آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے۔ ایک جگہ اور کہا وَمَا أَنْتُمْ إِلَّا مُنذِرٌ، آپ بس ان کو یاد دلا دیجئے، آپ ان کو یاد دلا دیجئے، اس سے زیادہ زحمت آپ نہ کیجئے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی رکھا ہے۔ ہماری تفاسیر میں موجود ہے کثرت سے کہ ہادی کون ہے؟ ہادی 12 امام ہیں، یعنی کہ نبی آئے تھے بتانے کے لیے کہ دیکھو علی کو مان لو، پھر یہ تمہیں ہدایت کریں گے۔ 272 میں بھی یہی آ رہا ہے، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ، لیکن اللہ یہدی من یشاء، جس کی چاہتا ہے اللہ ہدایت کرتا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے، بعض دفعہ ہم جو ہیں بہت ہی تبلیغی مزاج ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ہدایت کریں گے ان کی، ہم ہدایت کریں گے ان کی، وہ گمراہ ہو گئے، وہ گمراہ ہو گئے۔ اگر ہم اپنی ہی ہدایت کر لیں کافی ہے، اپنی ہی ہدایت کر لیں کافی ہے۔ آئے تھے صاحب امام کے پاس، مولا میں تبلیغ کرنے جا رہا ہوں، آپ کوئی مجھے نصیحت کر دیجئے۔ مولا نے کہا ہاں، بس اتنا کرنا کہ اپنا منہ مت کھولنا، اپنا منہ مت کھولنا۔ اس کے بعد یعنی کہ اپنے عمل سے ثابت کرو، عمل ایسا ہو کہ جو دیکھے یہ پوچھے ارے یہ کس سے سیکھا، آپ ایسے کیسے ہیں؟ پھر آپ اہل بیت کی طرف اشارہ کریں، تب ہدایت کا حق ہے۔ ورنہ لوگ تو ایسا تکبر یعنی کہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت کرنے کے لیے آئے، ہدایت صرف اللہ کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ نے اپنے حبیب سے کہہ دیا کہ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس کے بعد تو کمال ہو گیا 272 میں، وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، وَمَا تُنْفِقُوا، اور یہ خرچ نہیں کرتے، من خیرن خیر میں سے، فَلِأَنفُسِكُمْ صرف اپنے لیے، خیر میں سے، خیر نہیں کہ مال کا تذکرہ نہیں آیا یہاں پہ، خیر کا تذکرہ آیا۔ اب ہر شیعہ تو جانتا ہے خیر کیا ہے۔ دیکھیے وضو سکھایا، خیر کا تذکرہ نہیں آیا، صلاۃ سکھائی، خیر کا تذکرہ نہیں آیا، صلاۃ میں 5 اذانیں آئی، خیر کا تذکرہ نہیں آیا، قرآن کی تبلیغ کی، زکوٰۃ بتایا، حج بتایا، کتنے احکامات تمام شریعت سکھا دی، خیر کا تذکرہ آیا ہی نہیں۔ لیکن کیا کریں کہ آخری حج کے بعد جب اس میدان میں پہنچے جہاں ہر مومن بھی یقیناً موجود تھا، ہر مومن موجود تھا وہاں پہ اس میدان میں غدیر خم میں، جب پوچھا اور کیا پوچھا کہ جاؤ جا کے بلاؤ سب کو، یا رسول اللہ کیا کہہ کے بلائیں؟ اذان دے کے بلاؤ۔ اذان کون سی دے؟ حی علی خیر العمل، حی علی
اللہم صلی علی محمد وآل یولی 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 اس وقت آیا، یعنی کہ میں کیا کروں، اگر میں کہوں تو غلط ہے کیا، کہ جب مومنین جمع ہوں علی کی ولایت میں خوشی منانے کے لیے، تو یہی تو خیر العمل ہے۔ خیر العمل یعنی کہ اس سے بہتر کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب فرش عزا کی کتنی اہمیت ہو گئی، اس کو بچا کے رکھیے۔ اگر آپ کہہ دیں کہ فرش عزا بچھانے سے، علی علی کرنے سے پیسے ضائع ہوتے ہیں، تو رسول نے تو کہہ دیا کہ اس سے بہتر کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ اکبر۔ بس اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے مجھے۔ یار اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ۔ لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی کہ جو تم خیر میں سے خرچ کرو، یعنی کہ جو ولایت کے لیے خرچ کرو، جو ولایت میں سے خرچ کرو، کہ جب ولایت ہے تمہارے پاس تو آگے بھی دو، پیغام پہنچاؤ۔ جو ولایت کی یتیم ہیں وہی اصلی یتیم ہیں، ان تک ولایت علی پہنچا دو، اسی میں تمہاری بلائی ہے۔ فَلِأَنفُسِكُمْ۔ لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی 272 میں، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ پھر آیا، اور جو یہ ولایت کے لیے خرچ کرتے ہیں، ولایت میں سے خرچ کرتے ہیں، وَلَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ إِلَّا صرف اس لیے ابتغاء وجہ اللہ، ابتغاء وجہ اللہ، ابتغاء وجہ اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی تم ولایت کے لیے کرتے ہو، مقصد تمہارا بس ایک ہی ہے، الا ابتغاء وجہ اللہ۔ ابتغاء تو آپ نے سن رکھا ہے یقیناً، اگر کسی کو یاد نہیں تو 2207 پہ آ جائیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 207۔ 2207 میں کیا آیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ۔ یہ تو شب ہجرت کی آیت ہے نا، کوئی بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں کوئی ہے مَن یشری، جو بیچ دیتا ہے نفسہ، اپنے نفس کو، ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء مرضات اللہ۔ ابتغاء کہتے ہیں چاہت کو، ابتغاء کہتے ہیں آرزو کو، ابتغاء کہتے ہیں جب آپ کے اندر کوئی ڈیزائر انتہا پہ پہنچ جائے، یعنی کہ علی کی جو چاہت تھی مرضات الہی کے لیے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا کہ اللہ راضی ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے ابتغاء۔ یار دیوال محمد یا علی یا علی۔ اسی لیے تو اب علی کیا کر رہے ہیں؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کہہ رہا ہے، اور مومن کیا کر رہا ہے؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ۔ بس وہ تو وجہ اللہ چاہتا ہے، اس کے علاوہ کچھ چاہتا ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ کی معراج ہی یہی ہے کہ آپ کے دل میں کوئی اور چاہت ہی نہ ہو، بس وجہ اللہ مل جائے۔ اب اے دنیا والوں، تم اللہ کا چہرہ بنا کے اس کو تلاش کر لو، لیکن قیامت کے دن جب تم پہنچو گے تو تمہیں سامنے کون نظر آئے گا؟ کون ہے جو کرسی پہ بیٹھ کے قسیم و جنہ والنار کرے گا؟ کون ہے جو فیصلے کرے گا؟ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ میں نے یہ پڑھ دیا، اور میں کیا کروں، یہ تو حضرت اسود نے کہا تھا
شاید جملہ اس دن نہ آیا ہو، حضرت اسود نے کہا کہ میرا مولا وہ جو کرسی پہ بیٹھ کے قیامت کے دن اللہ کی کرسی پہ بیٹھ کے، اللہ کی کرسی پہ بیٹھ کے قسیمہ و جنہ و نار کے فیصلے کرے گا۔ کہہ دیا انہوں نے حد سے زیادہ بڑھا دیا، حد سے زیادہ بڑھا دیا، یہ تو نصیریت کی بو آ رہی ہے اس میں۔ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے کہا دیکھیے نصیری میں نہیں آپ ہیں۔ کہنے لگے میں کیسے ہو گیا، کہہ تو آپ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تو یہی کہا کہ علی بیٹھے ہوں گے کرسی پہ اور فیصلے کر رہے ہوں گے، اللہ کی کرسی پہ علی بیٹھے ہوں گے۔ کہہ رہے تو پھر میں کہاں سے ہو گیا؟ میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بیٹھا ہوگا۔ اب دیکھیے میں نے کہا دیکھیے ہم دونوں کو تو جانا ہے قبر میں جائیں گے، اس کے بعد ہمیں پھر دوبارہ اٹھنا تو ہے۔ جب اٹھیں گے تو میں آپ سے ملوں گا قیامت کے دن، آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو لے کے جاؤں گا میں ضرور۔ جب آپ کا ہاتھ تھام کے آپ کو لے کے جاؤں گا سامنے تو میں کہوں گا دیکھو یہ کرسی ہے نا، آپ کہیں گے بے شک کرسی ہے۔ میں کہوں گا اس کرسی پہ کوئی بیٹھا ہے نا، آپ کہیں گے بیٹھا ہے۔ میں کہوں گا جو اس کرسی پہ بیٹھا ہے فیصلے کر رہا ہے نا، آپ کہیں گے ہاں۔ میں کہوں گا اللہ کی کرسی ہے نا، آپ کہیں گے ہاں اللہ کی کرسی ہے۔ میں کہوں گا اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ بیٹھا ہے کیا؟ یعنی کہ اگر اللہ بیٹھا ہے تو تم نے اللہ کو اپنی کرسی میں ہی محدود کر دیا، یعنی کہ تمہارا اللہ تو وہ ہے جو خود کرسی خلق کرے اور اسی کرسی میں خود محدود ہو جائے۔ یا علی یا علی، اب یا تو مانو کہ اللہ کرسی میں محدود ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہو سکتا، اگر اتنی معرفت توحید تو ہے نا، یعنی کہ صحیح بخاری سے تو دین نہیں لیا نا، اتنی تو معرفت ہے، تو پھر مانو کہ علی بیٹھا ہے۔ اگر مانتے ہو کہ علی بیٹھا ہے تو تم بتاؤ تم علی کو کیا کہہ رہے تھے دنیا میں؟ تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ علی اللہ بیٹھا ہوگا، میں نے تو نہیں کہا اللہ بیٹھا ہوگا، تم ہی تو علی کو اللہ کہہ رہے تھے۔ اب میں نصیری ہوا یا آپ؟ اللہ اکبر، چہرہ حجت اللہ، یعنی کہ امام نے حدیث طارق میں کہا کہ یا تارکو الامام حجت اللہ و نور اللہ و باب اللہ و وجہ اللہ۔ اللہ اکبر، وجہ اللہ، چہرہ، یہ چہرہ، ارے آپ کا بھی تو چہرہ اتنا باکمال ہے، آپ اپنا چہرہ دیکھیے، یعنی کہ آپ کے اندر جو برین ہے، کیونکہ انسان کتنا محدود ہے اس کائنات کے کنٹرول میں، یہ جو اندر کی ہماری کائنات ہے، اگر ہم اپنی اندر کی کائنات پہ کنٹرول کر لیں، اس کے بعد تو بات آئے گی باہر کے کائنات کی کنٹرول ہی۔ اس کے بعد آئے گی کہ حضرت سلمان جو ہیں اپنا پیر پہ آگ لگا کے کھانا پکا رہے ہیں، اس کے بعد بات آئے گی کہ مولا علی آئے، سلمان جو تھے فوت ہو چکے تھے، جیسے ہی مولا علی آئے کھڑے ہو گئے، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی کہ یہ 10ویں درجے کی بات ہے، بہت بات کی بات ہے یہ کہ علی کہیں اے سلمان موت طاری کر لو، یعنی کہ یہ بہت بات کی بات ہے۔ جب ہم اپنے اندر کنٹرول کریں گے اس کے بعد باہر کی بات آئے گی، یعنی کہ پھر تحی الارض اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ علی والوں کے لیے تو ہے، یہ علی کے لیے تھوڑی معجزے ہیں کہ مدینے سے خیبر پہنچ گئے، یہ علی کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ بتانا تھا اے میرے شیعوں یہ کر کے تو دکھاؤ ذرا، لیکن پہلے اندر کی کائنات پہ کنٹرول، لیکن من عرف نفسہ ہی نہ ہو، اپنے آپ کو ہی نہ پہچان سکے تو کنٹرول کہاں سے آئے گا؟ یعنی کہ اندر اے میرے نوجوانوں اپنے اندر توجہ دو، اندر توجہ دو گے باہر خود بخود ہو جائے گا۔ پھر وہ وقت آئے گا کہ جو چیزیں تمہارے اشاروں پہ چلیں گی،
تم جہاں سے جہاں پہنچ جاؤ گے، کیونکہ قریب ہے، ندائے جبرائیل آنے والی ہے، ایک قدم پہ ہمیں کعبے پہنچنا ہے، اس کعبے پہنچنے سے پہلے ضروری ہے کہ اندر تو کنٹرول آ جائے، تب یہ قدم کنٹرول میں آئیں گے، تب یہ زمین لپٹے گی آپ کے لیے، تب آپ امام کے سامنے پہنچیں گے، اور تبھی تو ہم نصرت کر سکتے ہیں۔ صرف دعوے سے نہیں کام چلے گا، اندر توجہ، ابلیس کی یہی چال ہے، ہر طرف سے بمبارڈ کیا جا رہا ہے آپ کو آڈیو ویژول میڈیا سے۔ آڈیو ویژول میڈیا اتنا ہے کہ آپ ہر وقت سنتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، وقت ہی نہیں ملتا کہ اندر کی کائنات پہ غور کریں۔ جو کائنات اکبر ہے، ہم کائنات اصغر میں محدود رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے، آپ کا برین جو ہے یہاں سے کنٹرول نہیں ہے، آپ کا برین تو بس ایک پروسیسر ہے۔ بچوں کو میں سمجھاتا ہوں، اب بس میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن 2 جملے اور بس میں یہ سمجھاتا ہوں بچوں کو، اور بات یہ ہے کہ دیکھو، ہم اپنے برین کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ عقل ہے، یہاں پہ میموری ہے، یہاں پہ سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے، آپ کا قلب ہے۔ یعنی کہ آپ کو اپنی برین کی جیسے کہ بچے کمپیوٹر گیم کھیلتے ہیں، جب کمپیوٹر گیم کھیلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ٹی وی اسکرین کے اندر کوئی چھوٹا سا کیریکٹر ہوتا ہے جو کہ مار رہا ہوتا ہے کسی کو، یا گیم جو بھی بھاگ رہا ہوتا ہے، گاڑی چل رہی ہوتی ہے، آپ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اس کو، اپنے کمپیوٹر کے ذریعے سے کنٹرول کرتے ہیں، تو آپ ہی تو کنٹرول میں ہیں، وہ تھوڑی ہیں آپ جو ٹی وی اسکرین میں ہے۔ یہ فزیکل باڈی آپ نہیں ہیں، نہ ہی یہ برین آپ ہیں۔ انسان نے جب کمپیوٹر بنایا تو بالکل برین کی طرح بنایا۔ آپ کے برین، کمپیوٹر کی لینگویج میں نہیں جانتا، لیکن یقیناً کچھ آئی ٹی کے لوگ بیٹھے ہوں گے جو بائنری کوڈ جسے ہم کہتے ہیں، جو مشین لینگویج ہے، اس میں بس 2 لفظ ہیں، 0 اور 1، 0 اور 1، آن اینڈ آف۔ تو یہ جو آن اینڈ آف ہے، آپ کا برین بھی صرف یہ ہے، یعنی کہ 1 ٹریلین نیورونز ہیں، بس یہ یا تو آن اینڈ آف ہوتے ہیں۔ اپنی فزیولوجی کی زبان میں ہم اس کو ڈی پولرائزیشن اور ری پولرائزیشن کہتے ہیں۔ یہ نیگیٹو سے پازیٹیو ہوتا ہے، آن سے آف ہوتا ہے، اور کچھ نہیں۔ یہ دماغ، عقل میں، اس دماغ میں کچھ نہ ڈھونڈیے گا، یہ بس ایک کمپیوٹر پروسیسر ہے۔ آپ کا قلب جو ہے وہ آپ کی سیٹ عقل ہے، وہاں پہ آپ کی میموری ہے، وہاں پہ آپ کے سوچ ہے، آپ کے خیالات ہیں۔ اس کو سٹرونگ کیجئے۔ آپ کے برین جو ہے، اور اس برین میں ہے ہی کیا؟ اگر آپ اپنے برین کو دیکھیں تو اس برین کے اندر ایک ایریا ہے، موٹر ایریا۔ یہ جو موٹر ایریا ہے یہ آپ کی پوری باڈی کی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ کے برین میں آپ کی دل کی دھڑکن آپ کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں، آپ کا برین کر رہا ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کے لنگز جو ہے آپ کے برین کے کنٹرول میں ہیں، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آپ کا کڈنیز، آپ کا لیور، آپ کے انٹیسٹائنز، آپ کے سارے آرگنز، جتنے بھی آپ کے جسم میں آرگنز ہیں، سب آپ کا برین کنٹرول کر رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں۔ آپ کے برین کو پتہ ہے کہ آپ کے بلڈ میں سوڈیم کتنا ہے، آکسیجن کتنا ہے، ہائیڈروجن کتنا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ میرے برین کی کیا کیا سینسز ہیں مجھے معلوم نہیں، میرا برین کیا کیا کنٹرول کر رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں۔ میرا برین جو کنٹرول کرتا ہے، جو میرے کنٹرول میں ہے، وہ ایک چیز ہے، آپ کے قلب سے آپ کے برین تک کمانڈ پہنچتا ہے، اور پھر آپ حرکت کرتے ہیں۔ بس یہ ایک ہی سسٹم ہے آپ کے 11-12 باڈی سسٹمز میں، مسکولر سسٹم، اور اس باڈی سسٹم میں ایک دفتر ہے آپ کے دماغ میں، اس دفتر سے یہ سارا کنٹرول ہوتا ہے۔ اس دفتر میں 3 سیکشنز ہیں، 3 برابر کے سیکشنز ہیں۔ اس کا جو ایک سیکشن ہے وہ آپ کے چہرے کے لیے ہے، صرف 1/3۔ جو دوسرا سیکشن ہے، 2nd 3rd، وہ آپ کے ہاتھوں کے لیے ہے، بس ہاتھوں کے لیے، ہاتھ کے لیے اور چہرے کے لیے۔ باقی جو 1/3 آفس ہے وہ پورے باڈی کے لیے ہے، آپ کے ہے گردن سے لے کے آپ کے پیروں تک۔ دیکھیے جو آفس کا سائز ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا بزنس ہے، کتنا کنٹرول ہے اس میں، کیا کیا کام ہے اس کے۔ یعنی کہ آپ کے برین کا ایک حصہ، جتنا حصہ ان 2 ہاتھوں کے لیے، اتنا حصہ اس چہرے کے لیے، اتنا ہی حصہ نیچے۔ اس لیے اللہ کی کوئی ٹانگیں نہیں ہے، اللہ کا کوئی سینہ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں اور اللہ کا چہرہ ہے۔ آپ کا بھی جو میں ہے اس پہ جتنا کنٹرول ان ہاتھوں پر ہے اور اس چہرے پر ہے، اتنا کنٹرول کہیں اور نہیں ہے۔
اس لیے تو جب آپ اس کی ربوبیت کو مانتے ہیں اور جائے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ان دو چیزوں کو آگے کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ آپ کے کنٹرول میں ہے۔ تو جب اللہ نے اتنا کنٹرول دے دیا آپ کو تو پھر ضروری ہے نا کہ ان ہاتھوں کو صحیح جگہ استعمال کریں، پھر ضروری ہے نا کہ یہ چہرہ صحیح رخ کی طرف مڑے، پھر ایسا نہ ہو کہ ان ہاتھوں سے ہم کچھ اور کر رہے ہوں جو اللہ نہیں چاہتا۔ جب تک کہ ہم خود کنٹرول نہیں کریں گے اللہ تو کہے گا میں نے اتنا کنٹرول دیا تھا تمہیں ان ہاتھوں کے لیے، اتنا کنٹرول دیا تھا تمہیں اس چہرے کے لیے، ارے میرے ہاتھ بھی تو پہچان جاتے، میرا چہرہ بھی تو پہچان جاتے، وجہ اللہ الا ابتغاء وجہ اللہ۔ بس جس نے پہچان لیا اپنے چہرے کو، اب وہ اللہ کے چہرے کی تلاش میں اپنی زندگی گزار دے گا۔ محمد و آل محمد۔ الامام وجہ اللہ، یعنی کہ امام کی طرف اگر نظر کریں اور امام کے چہرے کو دیکھیں کیا تاثرات ہیں ہمیں دیکھ کے، تو یہ پتہ چل جائے اللہ کیسا ہمیں پسند کرتا ہے، راضی ہے نہیں راضی ہے، ناراض ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ امام جو امام حسین کے امام، اللہ اکبر، کون سی ہستی ہے یہ! ان کے نور سے تمام چاند و ستارے خلق کیے اللہ نے۔ آپ کو پتہ ہے اس کائنات کی خوبصورتی ہی چاند و ستاروں میں ہے، یعنی کہ جب کسی کو قمر سے ملایا جاتا ہے، نجم سے ملایا جاتا ہے تو حسن کی بات ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ جب اللہ نے چاہا کہ ظاہر کر دے دنیا میں، کائنات میں کہ حسن کیا ہوتا ہے، تو امام حسن کے نور کو سامنے رکھ دیا کہ دیکھ لو حسن کسے کہتے ہیں۔ چہرہ بالکل شبیہ رسول، ایک دم کوئی فرق نہیں۔ یہ بھی نہیں سوچا مسلمانوں نے۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہستی ہیں جن پر مدینے میں ایسا ظلم ہوا۔ اللہ اکبر، کیسا ظلم ہوا! ایسا ظلم ہوا کہ اس سے پہلے ہوا تھا، ہاں اس سے پہلے وہ ظلم ہوا تھا جو مولا حسن نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے، کہ ساری زندگی مولا حسن اس بات پہ روتے رہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کے دروازے پر آگ لے کے آ گئے۔ وہ دروازہ جہاں رسول روزانہ آ کے سلام کرتے تھے ہر نماز سے پہلے، وہ در جہاں حضرت سلمان اپنی داڑھی سے جہاں صاف کرتے تھے، اس دروازے پہ آگ لائے مسلمان، اور مولا حسن نے اس کم سنی کی، ظاہری کم سنی کے عالم میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میری ماں کے در پہ آگ آئی اور میں نے دیکھا کہ ایسا دھکا دیا گیا کہ میری ماں در اور دیوار کے بیچ میں، یہاں تک کہ یا فزت الیہ قد قتل المحسن، یہ آواز ساری زندگی مولا حسن سنتے رہے۔ وہ حسن جس کے لیے رسول نے کہا کہ اگر جس نے میرے حسن پہ ایک آنسو بہا دیا، ہائے، رسول جس پہ اپنی زندگی میں روتے تھے وہ امام حسن بھی ہیں۔ یقیناً کہ اگر کوئی ایک آنسو بہا دے میرے حسن پہ تو قیامت کے دن وہ سرخ روح ہوگا، قیامت کے دن اس کی بینائی نہیں جائے گی، صراط مستقیم پر اس کے قدم بالکل ثابت قدم رہیں گے۔ رسول کیا کہہ رہے تھے! اللہ اکبر، کہ یہ غم کتنا بڑا غم ہے ان کے لیے کہ رسول جس حسن کو اپنے کاندھوں پہ لے کے سوار کرا کے مدینے والوں کے سامنے سے گزرتے تھے اور کہتے تھے کہ سوار دیکھو، میں مدینے والوں سواری مت دیکھو، یہ سوار دیکھو، کہ بچپنے کے عالم میں جب رسول آنکھ کھولتے تھے سب سے پہلے مولا حسن جا کے سینے سے لگ جاتے تھے۔ ہائے کہ اپنے کم سنی بچپنے کے عالم میں مدینے کے گلیوں میں مولا حسن کے قدم زمین پہ کم پڑے ہیں، رسول کے کاندھوں پہ زیادہ سوار ہوئے ہیں۔ وہ حسن
وہ حسن جن کے لیے رسول خود سواری ناکا بن گئے تھے۔ مدینے والے کچھ نہ سمجھے، میں تو بس یہ سوچتا ہوں کہ جس وقت رسول جو مدینۃ العلم ہے جب یہ فضائل سناتے تھے امام حسن کے، تو ان کے سامنے یہ منظر نہیں ہوگا جو اب مدینے میں ہونے والا ہے 28 صفر کو، وہ منظر نہیں ہوگا ان کے سامنے۔ اللہ اکبر، کتنا مغموم ہوتے ہوں گے، کتنا دل غمگین ہوتا ہوگا کہ میرے حسن کے ساتھ یہ لوگ کیا کریں گے۔ وہ حسن دیکھیے جن کو زہر 1 بار نہیں 2 بار نہیں، روایات میں ہے کم از کم 7 بار زہر دیا گیا ہے۔ 7 بار زہر، یعنی کہ جو یہ 10 سال کا وقت تھا اس کے اندر 7 بار زہر دیا گیا۔ ہر زہر نے اثر تو کیا، لیکن ظاہر ہے کہ جو وقت مقرر تھا شہادت کے لیے، رضن بقضائے و تسلیماً لامرے، جو وہ وقت تھا، ان للہ و انا الیہ راجعون، اس وقت تک تو شہادت نہ ہونی تھی۔ پھر وہ آیا وقت اے عزاداروں جب اس 14 بنت اشس نے 1 لاکھ درہم اور یزید سے شادی کی خاطر زوجہ نے وہ ظلم کیا کہ روم سے ایک زہر منگایا گیا جس کو کہتے ہیں زہر ہلائل۔ اس زہر کی خاصیت یہ تھی کہ جب دریا میں ڈال دو 1 قطرہ تو کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی مچھلیاں اس دریا میں ہوتی تھیں تڑپ تڑپ کے کچھ لمحات میں مر جاتی تھیں۔ وہ زہر جب دیا تھا تو یہ کہہ کے بھیجا تھا روم سے کہ یہ زہر کبھی کسی انسان کو مت دینا۔ اللہ اکبر، وہ زہر، اس زہر کی شیشی اس ملعونہ نے اس پانی کے مشک میں الٹ دی جس سے امام حسن پیا کرتے تھے پانی۔ عزاداروں، جب وہ وقت آیا ہے اور امام نے وہ پانی اپنے لبوں پہ لگایا ہے، اللہ اکبر، فوراً ہی جسم کا رنگ، چہرے کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پہلے تو سفید ہوا، پھر لال ہوا، اور اس کے بعد پیلا ہونا شروع ہو گیا۔ اے عزاداروں، اتنی تیزی سے قے آنے لگی کہ یہ ملعونہ بھی گھبرا گئی۔ امام حسن نے دیکھا، کہا تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہیں جا رہا ہوں جہاں تم نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا ایسا اثر ہو جائے گا، ابھی آپ کے بہن بھائی آ کے کیا کریں گے میرے ساتھ؟ اللہ اکبر، یہ پتہ نہیں کون کریم ہے۔ ارے انہی کے تو بیٹے ہیں جنہوں نے اپنے قاتل کو کہا تھا کہ اس کو پلا دو، جو دودھ آیا تھا ان کے لیے کہا کہ اس ابن ملجم کو پلا دو۔ امام حسن نے کہا دیکھو یہ دروازہ ہے، یہاں سے چلی جاؤ، اور جاتے جاتے یہ سن لو کہ نہ تمہارے وہ رقم کام آئے گی، نہ تمہاری شادی ہوگی جہاں تم چاہتی ہو، اور پھر تم ایسی بیماری میں مبتلا ہونے والی ہو۔ اس کو وہ گئی۔ اس کے بعد جب وہ گئی تو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے وہ پہنچے جو بھائی حسین ہیں، امام حسین آئے سب سے پہلے۔ اللہ اکبر، کون حسین؟ وہ امام حسین جن کو اتنی محبت تھی اپنے بھائی حسن سے، بچپنے کے ساتھی جو کبھی جدا نہ ہوئے تھے، کہ ایک کاندھے پہ حسن ہوتے تھے رسول کے تو ایک کاندھے پہ حسین۔ ایسی محبت، وہ حسین کہ جب امام حسن کے بیٹے قاسم آئے شہادت کے لیے اجازت لینے کے لیے عاشور کے دن، تو امام حسین گلے لپٹ کے اتنے روئے کہ غش آ گیا، غش طاری ہو گیا۔ کہا جاتا ہے جب بھی آتے تھے امام حسن کے لاڈلے امام حسین سے اجازت لینے کے لیے، امام حسین کہتے تھے اے قاسم، آپ کو دیکھ کے میں جیتا ہوں، آپ کو دیکھ کے مجھے اپنے بھائی حسن یاد آتے ہیں۔ ہر دفعہ اتنا گریا کرتے تھے کہ گریا کرتے کرتے غش آ جاتا تھا، حضرت قاسم واپس چلے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، عزاداروں، کیا عالم ہوگا وہ کہ جب تشت آیا، امام حسین اپنے ہاتھ میں تشت پکڑ رہے ہیں اور بھائی حسن اس میں اپنے کلیجے کے ٹکڑے اگلتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، شاید یہ سوچا ہو 72 تم قربانیاں دو گے
گے میرے جگر کے ٹکڑے بھی 72 ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، دشت میں جگر الٹتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد ایک عجیب روایت یہ بھی ملتی ہے کہ کیا ہوا، بی بی ام فروہ کو بلایا، کہا کہ جا کے زینب و ام کلثوم کو خبر دے دو، ان کو بھی بلا لو، بس آخری وقت ہے۔ بی بی ام فروہ کے سمجھ میں نہ آیا کہ کس طرح سے بتاؤں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک روایت میں کہا کہ امام نے کہا اے ام فروہ ذرا قاسم کو تو دو، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب قاسم کو دیا، سر پہ چھوٹا سا امامہ پہنایا تھا ہٹایا، اس کے بعد بالوں میں کچھ ریت ڈالی، گربان چاک کیا، کہا اس کو گود میں لے جاؤ زینب کے سامنے، سمجھ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، بہنیں بھی آئیں، سب جمع ہوئے۔ امام حسن نے کہا اے میرے بھائی حسین ذرا یہ تشت تو چھپا دو، زینب آ گئی ہے۔ لیکن بہن نے تو سن لیا تھا۔ زینب نے کہا اے میرے بھائی، ارے میں نے اپنی ماں کی پسلیوں کو شگاف ہوتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے اپنے بابا کے سر پہ جو شکم تھا اس پہ پٹیاں رکھی تھی۔ ارے مجھ سے کیا چھپاتے ہو بھیا؟ ارے کبھی حسین تشت پکڑتے ہیں، کبھی زینب تشت پکڑتی ہے۔ امام نے کیا دیکھا، سب کو جمع کر لیا۔ امام حسن نے وصیت دینے لگے، وصیت دیتے دیتے اچانک قاسم سینے پہ آ گئے۔ بی بی ام فروہ نے کہا اے میرے لال، آپ کے بابا کے جگر میں تکلیف ہو رہی ہوگی۔ ارے میں سوچتا ہوں 72 جگر کے ٹکڑے اگلنے کے بعد کیا بچا ہوگا سینے میں عزادارو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام حسن نے کہا نہیں ام فروہ نہیں، قاسم کو مت ہٹاؤ، قاسم کو نہ ہٹاؤ۔ تعویذ نکالا، تعویذ باندھا۔ ہاں یہی تو وہ تعویذ ہے جو قاسم جب یاد دلایا جائے گا، ماں یاد دلائے گی قاسم ذرا اس کو کھول کے دیکھو، تو کھول کے جو دیکھیں گے تو قاسم کے چہرے پہ تو خوشی آ جائے گی کہ اب اجازت مل جائے گی۔ اے میرے بھائی حسین، میرے بھائی حسین، جب آپ تنہا رہ جائیں گے دشت بلا میں تو میرے قاسم آپ پہ قربان۔ لیکن مولا حسین نے جب وہ خط دیکھا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد عزاداروں جب یہ تمام وصیتیں ہو گئیں اور بالآخر حسین کے زانوں پہ بیٹھے تھے، دم آخری لمحوں میں تھا، حسین گریہ کرتے جا رہے تھے۔ مولا حسن نے کہا اے بھائی حسین آپ گریہ نہ کیجئے، آپ کا دن جیسا کوئی دن نہیں۔ ارے میرے ارد گرد دیکھیے، میرے ارد گرد دیکھیے، سب موجود ہیں، میرے سارے بھائی آ گئے ہیں، ارے میری بہنیں ہیں، تمام بچے آ گئے ہیں، ارے بنی ہاشم یہاں موجود ہیں، ارے عباس ہے، اللہ اکبر۔ لیکن میرے بھائی حسین آپ کے آخری وقت کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سجدہ آخر میں ہوں گے، اس وقت کوئی نہ ہوگا، آپ لاکھوں میں تنہا ہوں گے۔ یہ کہتے کہتے بھائی کی آغوش میں بھائی نے دم توڑ دیا۔ ارے بچپنے کے ساتھی کی آغوش میں بچپنے کے ساتھی نے دم توڑ دیا۔ اس کے بعد عزاداروں ظلم ختم نہیں ہوا، ارے ابھی تو ظلم شروع ہوا ہے عزاداروں۔ ارے کس کا تابوت آنے والا ہے؟ ارے اس ہستی کا تابوت۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جب کوئی جنازہ ہوتا ہے، غسل و کفن ہوتا ہے، کتنی احتیاط سے کفن پہنایا جاتا ہے، کتنی احتیاط سے تیار کیا جاتا ہے۔ ارے جب بہنیں ہوتی ہیں تو کیسا گریہ ہوتا ہے جب بھی کوئی اس جنازے کو گھر سے باہر بہنیں
بھیجتی ہے تو کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ جنازہ واپس بھی آ سکتا ہے. ارے جنازہ جب گھر سے جاتا ہے تو ہمیشہ قبرستان تک جاتا ہے. لیکن کیا کہا تھا اے میرے بھائی حسین, اگر نانا کے پاس دفن کرنے دے یہ امت تو ٹھیک ہے, ورنہ ماں کے پہلو میں مجھے دفن کر دینا. اللہ اکبر. اب کس کس نے کاندھا نہیں دیا ہوگا؟ ارے بھائی کے جنازے کو کون کون کاندھا نہیں دینا چاہتا؟ ارے کہیں حسین ہے, کہیں عباس ہے, سارے بھائیوں نے. ارے زینب کے 18 بھائی تھے. اللہ اکبر. ہر بھائی کاندھا دے رہا ہے. یہ ملعون امت ذرا بھی رحم نہ آیا. ایک ملعونہ نے کہا اجازت نہیں دوں گی میں کہ یہاں پہ دفن ہو, اب تیر چلا دیے. ارے زبان سے روک دیتے کافی تھا. ارے حسن کی وصیت تھی کہ اگر روک دے. مولا حسن نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اگر تیر چلے, اگر بس یہ اپنی زبان سے کہتے تھے کہ ہم نہیں دے رہے اجازت. ارے حسین جنت البقیع لے جاتے. یہ کون سا بغض عزادارو, ایک تیر نہیں, 2 تیر نہیں, 70 تیر چلے ہیں. ارے یہ وہ جنازہ جس میں تیر اور حسین لے کے جا رہے ہیں, جس کا جنازہ تیروں پہ. عزاداروں جب تیر پہ تیر لگنے شروع ہوئے نا, آپ نے کبھی جنازہ اٹھایا ہے؟ اللہ اکبر. کتنی احتیاط سے لے کے جاتے ہیں آپ. ارے سامنے جسم نہ ایسا نہ ہو قدم لڑکھڑا جائے, آگے لوگ چل رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ادھر مت, آرام سے قدم رکھنا. ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے آپ کا کوئی چاہنے والا ہو, آپ کا بھائی ہو, آپ نے کبھی تیروں کی آواز سنی ہے جو جسم میں لگتے ہوئے آتی ہے؟ تیروں کو ہوا میں سنا ہے. اللہ اکبر. عباس نے غضب کے عالم میں تلوار نکال لی, بنی ہاشم کے نوجوانوں نے تلوار نکال لی, لیکن حسین نے عباس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا. نہیں میرے بھائی عباس, جنت البقیع جائیں گے, پہلے گھر واپس چلو. کیا دیکھا زینب نے؟ بھیا یہ کیا ہو گیا؟ ارے حسین ایک طرف, زینب ایک طرف. جہاں جہاں تیر لگے تھے وہاں سے خون بھی نکل رہا تھا, سفید کفن لال ہو چکا تھا. ارے تیر زینب نکالتی تھی روتے روتے, تیر حسین نکالتے تھے روتے روتے. لیکن ہائے زینب کہ جب حسین کے جسم میں تیر ہوں گے اس وقت تو ہاتھ پس گردن. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسن. زہر سے ٹکڑے گئی خون سے کفن لال ہوا, باس سد کباب سیتے رسول دو سرا باسن سد کباب مار گیا. سیتے رسول دو سرا
وحسن سبز کباب بے خطا مارا گیا بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا وحسن سبز کباب زہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا وحسن سبز کباب بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا وحسن سبز کباب خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا وحسن سبز کباب مارا گیا صفت رسول دوسرا وحسن سبز کباب زہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا وحسن سبز کباب مارا گیا صفت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا وحسن سبز کباب خون گلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا اور تڑپ کے یہ کہا تیری غربت پہ بھائی تیری زینب ہو فدا وحسن سبز کباب مارا گیا صفت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا وحسن سبز کباب منہ گلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا اور تڑپ کے یہ کہا تیری غربت پہ بھائی تیری زینب ہو فدا وحسن سبز کباب مارا گیا صفت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا وحسن سبز کباب مارا گیا صفت رسول دوسرا وحسن سبز کباب ماں کے دکھ سے ابھی آزاد کہا تھی زینب ہو گیا کیسا غزہ باپ زندہ نہ رہا بھائی سوئے برد گیا وحسن سبز کباب مارا گیا صفت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مارا گیا صفت رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مارا گیا رسول دوسرا وحسن سبز
خطا مار گیا صرف رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مار گیا صرف رسول دوسرا وحسن سبز کباب بے خطا مار گیا صرف رسول دوسرا وحسن سبز کباب گھر سے ایک بار جنازہ جو نکل جاتا ہے تب وہ پھر آتا ہے ایسا تابوت ہے یہ لوٹ کے جو گھر آیا بحسن سبز کباب مار گیا صرف رسول دوسرا بحسن سبز کباب بے خطا مار گیا صرف رسول دوسرا بحسن سبز کباب بے خطا مار گیا صرف رسول دوسرا بحسن سبز کباب گھر سے ایک بار جنازہ جو نکل جاتا ہے تب وہ پھر آتا ہے ایسا تابوت ہے یہ لوٹ کے جو گھر آیا بحسن سبز کباب مار گیا صرف رسول دوسرا بحسن سبز کباب بے خطا مار گیا صرف رسول دوسرا بحسن سبز کباب مار گیا صرف رسول دوسرا بحسن سبز کباب شہن اس وقت جو غازی کو نہ روکا ہوتا حشر ہو جاتا بپا پھر آتے نہ جنازے پہ تمہارے مولا بحسن سبز کباب مار گیا صرف رسول دوسرا بحسن سبز کباب بے خطا مار گیا صرف رسول دوسرا بحسن سبز کباب خطا مار گیا صرف رسول دوسرا بحسن سبز کباب بے خطا مار گیا صرف رسول اٹھا ہے جنازہ امام حسن کا اٹھا جنازہ اٹھا ہے جنازہ امام حسن کا اٹھا اٹھا ہے جنازہ امام حسن کا اٹھا ہوا سوگتازہ رسول زمن کا اٹھا ہے جنازہ امام حسن کا اٹھا ہے امام حسن کا جنازے پہ بھائی کے تیروں کی بارش 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 کلیجہ پھٹا جا رہا ہے بہن کا راہ جنازہ امام حسن کا اٹھا ہے دہائی ہے نانا 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 ہے نوحہ یہی زینب خستہ تن کا اٹھا جنازہ امام حسن کا اٹھا ہے جنازہ مدینے کی گلیوں میں ہے شور ماتم مدینے کی گلیوں میں ہے شور ماتم
چوتھا ستو گر گیا پنجتن کا اٹھا ہے جنازہ امام حسن کا اٹھا ہے جنازہ امام حسن کا کلیجہ ہوا زہر میں ٹکڑے ٹکڑے 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 گرا تشت میں خون سارا بدن کا اٹھا ہے جنازہ امام حسن کا اٹھا ہے جنازہ امام حسن کا کیا ہے بھائی نے بھائی کو روکا کیا ہے بھائی نے بھائی کو روکا گلا چوم کر شاہ تشنا دہن کا اٹھا ہے جنازہ امام حسن کا اٹھا ہے جنازہ امام حسن کا نواسے نے نانا کا پہلو نہ پایا 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 ستم ایک یہ بھی ہے تلخ کہن کا اٹھا ہے جنازہ امام حسن کا اٹھا ہے جنازہ امام حسن کا ملا کم سنی میں جو داغے یتیمی 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 عجب حال ہے قاسم گل بدن کا اٹھا ہے جنازہ امام حسن کا اٹھا ہے جنازہ امام حسن کا کرے کیوں نہ ماتم بہے کیوں نہ آنسو 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 شباہت یہ غم ہے امام حسن کا اٹھا ہے جنازہ امام حسن کا اٹھا ہے جنازہ امام حسن کا میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع آئے حسین الوداع آئے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید 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 الوداع میرے شہید الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع میرے غریب ہائے حسین الوداع ہائے میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع بولی صغرا پہ در نہیں
آتے بولی صغرا پہ در ہی آتے بولی صغرا پہ در نہیں کیا کروں چارہ گر نہیں آتے بولی صغرا پہ در نہیں آتے دل سے رو رو کے کہتی تھی صغرا کہ کہتی تھی صغرا دل سے رو رو کے کہتی تھی صغرا چاہتے نظر نہیں آتے صغرا پہ در نہیں آتے بولی صغرا پہ در نہیں آتے دل ہوا ٹکڑے دیکھ کے جھولا ٹکڑے دیکھ کے جھولا دل ہوا ٹکڑے دیکھ کے جھولا واپس گئے نظر نہیں آتے بولی صغرا پہ در نہیں آتے بولی صغرا پہ در نہیں آتے کربلا آئے تھے جو یثرب سے آئے تھے جو یثرب سے کربلا آئے تھے جو یثرب سے اب صاحب نظر نہیں آتے میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع ہائے حسین الوداع ہائے حسین الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید بسم الله